آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ ان شبابہ فیما ابلاہ، تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی اس جوانی کو کس طرح بڑھاپے تک پہنچا دیا، یعنی جوانی کا زمانہ تم نے کس طرح گزارا۔ جب بڑے ہو جاتا ہے نا آدمی، عمر بڑی ہو جاتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آنے والا ہے، تو اس وقت تو بڑے سے بڑا گناہ گار بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع کرنے لگتا ہے، کچھ اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طاعت میں کچھ وقت گزارنا چاہیے، خیال آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جوانی میں جبکہ سارے قوہ مضبوط ہیں، بڑے سے بڑی مہم سیر کرنے کا جذبہ موجود ہے، اس وقت میں اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ جوانی میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنے اور اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے دیے ہوئے فرائض میں، اس کے دی ہوئی حسنات میں انسان خرچ کرتا ہے، تو پھر وہ کیسا بن جاتا ہے کہ فرمایا پانچ آدمی حشر کے میدان میں جہاں گرمی کی وجہ سے لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، اس وقت میں یہ پانچ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی زمانے جوانی ہی سے اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جوانی کے اندر جو کچھ دلچسپی کے مشغلے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دے انسان، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مثلا جوانی کے اندر آدمی کو جذبہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت کھیل کود کا بھی، جائز حدود میں، کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح جوانی کے اندر انسان کو جو ہے وہ بڑے سے بڑی مہم سر کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی کوئی گمانات نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حد عائد کر دی کہ تمہاری نظر یہاں سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تمہاری زبان اس حد پر جا کر رک جانی چاہیے، ان حدود کی پابندی کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو پروان چڑھائے۔ شروع ہی سے مثلا نماز باجماعت کا پابند ہو، شروع ہی سے اس کو یہ شوق ہو کہ میں پہلی صف میں جا کر بیٹھوں، شروع ہی سے اس کو یہ شوق ہو کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور اپنے معمولات میں، اپنی زندگی کے معمولات میں اللہ کے ذکر کو داخل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائے، تھوڑا ہو یا زیادہ، کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ رہے، اس بات کا جذبہ ہو کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، کوئی دکھی ہے تو اس کا دکھ دور کروں، اور خدمت خلق کے اندر اپنی قوت کو استعمال کروں، مخلوق کی خدمت میں استعمال کروں۔ یہ ہے وہ شخص کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو یہ جوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دن جبکہ لوگوں کے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج انتہائی قریب ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالی جلالہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش میں، عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور عرش کے سائے ایسا نہیں ہے کہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، عرش تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہاں کسی گرمی کی آنچ بھی نہیں آ سکتی، اس عرش کے سائے میں رکھیں گے ہم اس نوجوان کو۔ تو ان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال جو کیا جائے گا وہ یہ کہ تمہیں جوانی دی تھی،
اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی کس طرح اس کو خرچ کیا، یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ بڑھاپے میں پہنچ کر تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب دنیا سے چلا گیا، ہر قسم کے کام ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا بس چلو بھائی اب اور تو کوئی کام ہے نہیں، بیٹے بھی نہیں کچھ پوچھتے، پوتے بھی نہیں پوچھتے، اب اللہ ہی کا حوالہ کرو اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں نفلیں بھی پڑھو، وہاں ذکر بھی کرو، تسبیح بھی کرو۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ وقت پیری گر کے ظالم می شبد پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبریست۔ کہہ رہے بھائی بڑھاپے میں تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، تو کیا کسی کو پھاڑ کے کھائے گا؟ لہذا ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبریست، جوانی کی حالت میں توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں سے بچنا، یہ ہے پیغمبروں کا شیبہ۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ارے جوانوں، اس جوانی کو معمولی چیز نہ سمجھو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، تمہیں توانائی دی ہے، تم اگر چاہو تو جتنی چاہو عبادت کر سکتے ہو۔ بڑھاپے میں پہنچو گے تو تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی کرسی چاہیے ہوگی، اور اگر تم حج کو، یہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں جی حج جو ہے وہ ہم جا کے بڑھاپے میں کریں گے۔ ارے بھائی یہ عبادت جو ہے حج کی عبادت، یہ قوت چاہتی ہے، طاقت چاہتی ہے، تو اگر جوانی میں کر لو گے بڑے جذبے اور امنگ سے کر لو گے اور اطمینان سے کر لو گے، بڑھاپے میں کوئی دوسرا تمہیں ویل چیئر پہ لے جا رہا ہوگا اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں طواف کروں، پاؤں جواب دے جائیں گے، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں سعی کروں، تمہارے بس میں نہیں ہوگی۔ تو آج جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے جوانی کس چیز میں گنوائی؟ www.darsequran.com